ثم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنا لیسن نمبر 5 شروع کرتے ہیں. آج کا ہمارا لیسن تھوڑا سا پیچھے سے جو ہم نے لیسنس کر چکے ہیں ان کی تھوڑی سی ریویژن کریں گے اور پھر اس کے بعد ایک دو نئی چیزیں دیکھیں گے، اور اس طرح سے یہ پورا جو لیسن ہوگا یہ ایک الگ سے جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ جب ہم کچھ دیکھنا چاہیں گے، مثلا اگر ہم نے موٹے حروف دیکھنے ہیں اور دوسرے جو اس کے بعد آتے ہیں ایک جیسی آواز والے حروف یا حروف حلقی یا حروف تہجی، تو یہ جو پورا لیسن ہوگا یہ ایک الگ سے اس لیے اس کو میں کمپائل کر رہی ہوں تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے تو یہ چیزیں ساری الگ سے ایک لیسن میں موجود ہوں، ہر لیسن میں سے ڈھونڈنی نہ پڑیں، بلکہ ایک الگ سے لیسن ہو اور اس کو ہم کھولیں اور اس میں ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں جو بھی ہمیں ضرورت ہوں گی. پہلے ہم نے جو مخارج ہیں، مخارج الحروف، وہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخیشوم. اس کے بعد اب جو حروف تہجی ہیں وہ ہم نے پڑھے. یہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیسن نمبر 4 میں، لیکن آج جو ہے وہ دوبارہ سے تھوڑی سی ریویژن بھی اس کی کریں گے اور ساتھ میں کچھ اور ایک دو نئی چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. حروف تہجی جو ہیں وہ عربک میں 29 ہیں، جو کہ کل ہم نے دیکھ لیے تھے الف سے یا تک. حروف تہجی دیکھنے کے بعد پھر ہم نے کل ہی جو اپنے ہیوی لیٹرز ہیں، موٹے حروف، ان کو دیکھا تھا، جس میں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف شامل ہے. یہ ہمارے جو ہیں وہ موٹے حروف ہیں جن کو ہم نے الگ سے اپنے پاس جو ہے وہ اس پہ سرکل بھی کر کے رکھنا ہے اور ان کو الگ سے لکھ کے بھی رکھنا ہے. آج جو ہم دیکھیں گے انہی حروف تہجی میں سے وہ ہم دیکھیں گے حروف حلقی. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے مخارج الحلقی میں یہ جو 6 لیٹرز ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا شامل ہیں. یہ جو حمزہ اور ہا ہے یہ باٹم آف دا تھروٹ، یہاں سے جو ہے وہ اقصی الحلق جس کو کہتے ہیں وہاں سے ادا ہوتا ہے. عین اور ہا یہ مڈل آف دا تھروٹ جس کو وسط الحلق ہم نے پڑھا، یہاں سے ادا ہوتا ہے. اور غین اور خا یہ ہمارے پاس ٹاپ آف دا تھروٹ جو ہمارا ادنا حلق ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. آج کا جو لیسن ہے وہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم سملر ساؤنڈ لیٹرز پڑھیں گے، یعنی ایک جیسی آواز والے حروف. یہ ایسے حروف ہیں جن میں ہم بہت مسٹیکس کرتے ہیں، بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کو ایک الگ سے ایک دفعہ پڑھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں کہاں مسٹیکس کر رہے ہیں اور ان غلطیوں کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے. جو بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، یہ جو سارے لیٹرز ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں ہی ہوتی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہم یہ جو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں نا ان سب کو کے ساتھ جو ہے وہ الف لگا کے اور اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے تاکہ جو بھی مسٹیکس ہیں وہ ہمیں پتہ چلے، یعنی ان کی آوازوں میں پھر نا ڈفرنس جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. سملر ساؤنڈ میں جو ایک جیسی آواز والے حروف ہیں اس میں جو مسٹیکس ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو جو ہمارے پاس لیٹرز آ رہے ہیں ان کو ہم الف لگا کے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ادا کرتے ہیں تاکہ ہماری جو آوازیں ہیں وہ کلیئر ہوں. جیسے کہ آ حمزہ کے ساتھ بھی الف لگا دیا، عین کے ساتھ بھی الف لگا دیا، تو کیا ہوگا؟ آ، عین کی آواز،
حمزہ کی آواز. پھر ہا ہا. ایک جو ہا ہے یہاں پہ یہ مڈل آف دا تھروٹ یعنی وسط الحلق سے یہ ہا جو ہے وہ ادا ہوتی ہے, اور ہا یہ باٹم آف تھروٹ سے بالکل نیچے جہاں سے چیسٹ سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ کیا ہے کہ ہا ہا ہا, کچھ کہنا چاہیے کہ جیسے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور اس میں ہا ہا اس طرح کی جو ساؤنڈ آتی ہے تو یہ اس ہا میں آتی ہے, یہ جو حلوے والی ہا ہے. اور باقی جو دوسری ہا ہے اس کو جو ہے وہ اس میں یہ آواز نہیں آتی, اگر یہ آواز آئے گی تو یہ اس کی مسٹیک ہوگی. پھر ہے خا قا. اکثر یہاں پہ بچوں کی یہ بہت مسٹیکس ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں آوازوں کو مکس کر دیتے ہیں, وہ خا اور قا کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے اور اس کو قا کو بھی خا ہی بول دیتے ہیں. تو یہ خا قا خا قا یہ دونوں ہی جو ہیں وہ ہیوی لیٹرز ہیں, دونوں ہی جو ہیں وہ اس کو پروناؤنس کرنے کے لیے تھوڑا سا حلق کا استعمال ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے یہ پھر ان کی آواز جو ہے وہ سملر ہوتی ہے اور وہ پڑھے بھی جو ہیں وہ دونوں آپس میں الٹے جاتے ہیں. پھر زا زا. ایک زال ہے, یہ زال اور یہ زا ہے, اس کو نا زا ہے یہ, تو یہ زا زال اور یہ زا. اس زا کو زا کی آواز سے کلیئر رکھنا ہے, یعنی یہ جو زا ہے یہ زا, اس میں بزنگ ساؤنڈ اس زا میں آتی ہے, اس میں نہیں آتی. وہ زال ہے زا زا, اور یہ زا 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 اس میں. پھر زو دو. یہ بھی دونوں ہیوی لیٹرز ہیں, زوئیں بھی اور زو بھی اور دو بھی, دود. تو ان دونوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ زو دو زو دو جو زبان کی جڑ ہے وہ اٹھے گی اور دونوں میں ڈفرینس ہوگا. پھر ہے اگر اس کو ہم بعض لوگ جو ہے وہ اس کو زواد جب پڑھتے ہیں تو وہ پھر یہ دونوں مکس ہو جاتی ہیں, زواد اور زو کی آواز جو ہے وہ, اس لیے اس کو دود پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کو الگ رکھا جائے. لیکن دود پڑھنے میں بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ دال کے ساتھ مکس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح سے مکس نہیں ہو سکتا کیونکہ دود جو ہے وہ دال لائٹ لیٹر ہے اور دود جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے, موٹا ادا کیا جاتا ہے. تو وہ دال اور دو میں پھر ڈفرینس ہو جاتا ہے کہ اگر ہم باریک ادا کر رہے ہیں تو دال, اور اگر موٹا ادا کر رہے ہیں تو دود. پھر نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں لیٹرز وہ ہیں سا سا سو. کہ سا کو ہم نے کس طرح سے جو ہماری ٹپ آف دا ٹنگ ہے یہ آگے والے دو دانتوں کی آگے جو نیچے ٹپ ہے اس کو ٹچ کرے گی, سا سا, تو تب سا. اور سا میں یہ جو سین کی جو وسلنگ ساؤنڈ ہے یہ وہ نہیں آنی چاہیے. سا سا سین میں, اور پھر یہ آگے سو سو. سو میں بھی وسلنگ ساؤنڈ ہے لیکن وہ کیونکہ ہیوی ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سواد ہم نے پڑھا ہے وہ سین سے ڈفرینٹ ہے, یعنی وہ موٹا ہے اور سین جو ہے وہ باریک ہے. سا سا سو, یہ ان تینوں کا ڈفرینس ہو گیا. پھر جو نیکسٹ مسٹیک ہوتی ہے وہ قا اور کا. یہ ایک جو ہے وہ ہیوی اور دوسرا لائٹ, تو اس میں بھی اسی طرح سے قا زبان کی جڑ اٹھے گی, اور کا یہ بالکل اس کو جب لائٹ لیٹرز پڑھتے ہیں تو یہ جو ہمارے نیچے والے ہونٹ ہیں وہ تھوڑے سے ایسے وائڈ ہوتے ہیں جس سے کہ وہ جو ہے وہ باریک ادائیگی میں مدد ملتی ہے, پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس لفظ کو باریک پڑھا ہے. قا کا. نیکسٹ دود اور دال. اب اس میں بھی کیا ہے کہ دونوں کی آوازیں مکس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, تو دو اس میں زبان کی جڑ اٹھتی ہے اور یہ بہت ہیوی لیٹر ہے, دود دود. تو اس میں دو اور دا میں جب ہم اس کو ایسے لپس کو تھوڑا سا وائڈ اوپن کرتے ہیں تو اس میں یہ ساؤنڈ آتی ہے دا, تو وہ پھر دو سے یہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. تو ان دونوں میں یہ ڈفرینس ہے. پھر زال اور زو, اس میں بھی یہی ہمارے پاس ڈفرینس ہے کہ ایک جو ہے وہ
ہمارے پاس موٹا ادا کیا جاتا ہے ذو، یہ ہیوی والا ہے، اور یہ ذا زال جو ہے وہ باریک ہے. تو اس طرح سے دونوں کی آوازیں پھر جو ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں کہ کون سا زال ہے اور کون سا ذو ہے. نیکسٹ تا تو. اس کی بہت مسٹیکس ہوتی ہے. تا کو ہم تو پڑھتے رہتے ہیں اور تو کو ہم تا پڑھتے رہتے ہیں. اس میں بھی تا جو ہے وہ لائٹ ہے، تو ہیوی ہے. ان دونوں کی آوازوں میں ڈفرنس دیکھیں. تا تو دونوں میں ہی یہ جب ہم تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ آگے جب اس میں، تو وہ وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تا پڑی ہے یا تو پڑی ہے. سن کے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا ادا ہوا ہے. پھر غین اور خا، اس کو بھی ان آوازوں کو بھی مکس کیا جاتا ہے، کیونکہ غین بھی جو ہے ہمارے پاس ہیوی لیٹر ہے، موٹا ہے، اور خا بھی موٹا ہے. تو اکثر بچوں میں خاص طور پہ یہ بہت مسٹیکس ہوتی ہے کہ وہ غین اور خا کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں. جیسے خا اور قاف کو مکس کرتے ہیں ویسے ہی غین اور خا کو بھی مکس کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت ایک یعنی پورے کا پورا ورڈ ہم نے چینج کر دیا نا، تو مسٹیک ہے، بہت بڑی غلطی ہے. تو اس میں غو خا اس کی آوازوں میں جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کون سی آواز جو ہے وہ نکال رہے ہیں. یعنی اس میں اگر ہم صحیح طرح سے توجہ نہیں کریں گے تو ہم غین کی جگہ پہ خا پڑھتے رہیں گے اور خا کی جگہ پہ غین پڑھتے رہیں گے. پھر ہے زا، یہ جو زال، اور سو. یہ بھی تھوڑا سا اس کا مکس ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ زا میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے اور سود میں وسلنگ ساؤنڈ آتی ہے. تو بزنگ ساؤنڈ اور وسلنگ ساؤنڈ اگر پتہ نہ ہو تو مکس ہوتی رہتی ہے. یعنی ہم، اور خاص طور پہ نا یہ اس میں زال کے ساتھ ہم اس زا کو بہت مکس کرتے ہیں، زا زو. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ پتہ ہو کہ یہ ہم نے زا بز یہ والی ساؤنڈ، اور سو کیونکہ یہ لائٹ ہے اور یہ ہیوی ہے، تو سو ہیوی ہوگا جس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا. تو زا سو. ایک دفعہ پھر سے ان ساروں کو اکٹھا دیکھ لیتے ہیں. آ ہا خا قا زا زو دو سا سو قا دو زا زو تو غو خا زا سو. آج کا لیسن بس یہاں تک ہی. آج کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ایک جیسی جو آوازوں والے حروف ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر ہمیں پتہ چل جائے، اور اس کے ساتھ حروف حلقی اور باقی کے جو موٹے حروف ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہوں. کل سے ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہوگا، لیسن نمبر 6، اس میں ہم جو ہے وہ نیکسٹ رولز جو ہیں وہ سٹارٹ کریں گے. یعنی جو قاعدہ ہے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، اور قاعدے میں کون کون سے، جیسے حرکہ ہے، تنوین آ رہی ہے، اور باقی کے جو آگے کے رولز ہیں، ادغام، اظہار، اور باقی نون ساکنہ اور تنوین کے رولز، اور میم ساکنہ اور تنوین کے رولز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آگے آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے رہیں گے. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کے گھر میں جو بھی قاعدہ ہے آپ اس کو بے شک سامنے رکھ لیں. نہیں تو جو یہاں پہ میں بک پڑھاؤں گی وہ تعلیم القرآن کی بک ہے، الہدا پبلیکیشنز کی، اور اس میں سے ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارے لیسنز ہوں گے وہ ہم پڑھیں گے. لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ، اور وہاں سے آپ اس کو کھول کے جو ہے وہ اور پرچیز کر سکتے ہیں اس کو آپ وہاں سے، الہدا سے. آج کے لیے بس اتنا ہی لیسن کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.